چاہتے ہیں تو پھر کوئی تبدیلی تو نہیں آئے گی اس طرح. ڈاکٹر صاحب میں ایک اس میں چھوٹی سی خبر بھی آپ کو دے دوں شاید اس میں جو آپ نے کہا نا کہ یہ وزیر اعلیٰ اور ان کی یہ الیکشن نہیں بلکہ سلیکشن ہوگا، اور پہلے ڈاکٹر بابر صاحب نے کہا کہ مکمکا ہوا ہے بہت لمبا چوڑا. ہمارے جو قریبی دوست اور صحافی جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں ابھی نجم سیٹھی صاحب، ان کے بارے میں مجھے بہت ہی مصدق اطلاع یہ ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں میں 2-3 دفعہ نواز شریف صاحب سے یہ مل چکے ہیں. میں اپنی بیگم کے اور ان سے ٹکٹ کی انہوں نے درخواست کی تھی کہ ان کو الیکشن کا ٹکٹ دیا جائے، اور یہ میٹنگز ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی نے ان کو اپنا نامینی بنایا، اور نواز شریف صاحب نے خود انٹروین کر کے، یعنی ان کی پارٹی کو شاید معلوم نہیں تھا تو آخری وقت تک وہ رجسٹ کرتے رہے، لیکن نواز شریف صاحب نے انٹروین کر کے ان کو بنوایا کہ جی ان کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، اور پھر بن گئے. تو جس طریقے سے یہ نامینیشنز ہوئی ہیں، جس طریقے سے یہ سارا پروسیس چلا ہے، اس سے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ بیک گراؤنڈ میں بہت کچھ چیزیں انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہیں، فیصلے ہو چکے ہیں. کرنا ہمیں یہ ہے کس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈال کے اس کو آگے لے جانا ہے، آخری وقت تک لٹکانا ہے، پھر ایک اچانک کر دینا ہے تاکہ 3 گھنٹے میں اوٹ ہو جائے، کسی کو موقع نہ ملے کہ کوئی اس پہ آبجیکشن کرے. پتہ نہیں کہ سیکیورٹی کلیئرنسز ہیں کہ نہیں ہیں. یہ سوال بہت اٹھائے گئے ہیں کہ کیا جو پرائم منسٹر آئے ہیں، جو چیف منسٹرز آئے ہیں ہمارے، ان کی کیا سیکیورٹی کلیئرنسز لی گئی ہیں. یعنی یہ عہدے ایسے ہیں کہ جہاں پہ، بلکہ منسٹر کا عہدہ بھی ایسا ہے، کوئی بھی ایسا عہدہ جہاں کے اسٹیٹ سیکرٹس ہوں وہاں پہ سیکیورٹی کلیئرنسز کا ہونا ایک اہم لازم اس کا جز ہوتا ہے. اور ان سارے کیسز میں ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کیا کوئی آن بورڈ ہے نہیں ہے، کس طریقے سے آن بورڈ ہے، کیا انڈرسٹینڈنگز ہیں. اور یہ اگر خبریں جب آئیں گی کہ جی پہلے سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، ڈیلز بھی ہو رہی تھیں، تو یہ بڑا مشکوک ہو جاتا ہے سارا معاملہ. اور یہ مشکوک ہو جاتا ہے. اور آپ نے بہت بڑی نیوز دے دی ہے. یہ نیوز میرا خیال ہے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب سے 3 دفعہ اپنی بیگم صاحب مل کر ٹکٹ مانگا. تو یہ تو بہت بڑی نیوز ہے، بریکنگ. میں آؤں گا اس وقت ISPR کے جو جنرل صاحب ہیں ان کو کہتے ہوئے کہ یہ ضرور بتائیے گا کہ وزیر اعظم و وزرائے اعلیٰ کو بنانے میں سیکیورٹی کلیئرنس لی گئی ہے یا نہیں لی گئی ہے. یہ ذمہ داری جنرل صاحب ISPR کی آپ کی ہے کہ بتائیں. یہ سوال اٹھ گیا ہے. بابر امان صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اب آپ کیا بولیں گے بتائیے. آج تو لاجواب ہونے کا دن ہے. پہلے جس طریقے سے کہا گیا کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں، پوچھ کون رہا ہے اور کس سے پوچھ رہا ہے، پھر جو ابھی بھی بات سامنے آئی ہے، میں ان کو سرپرائزز نہیں کہوں گا. میں شروع دن سے وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو بعد میں بولیں گے، لیکن میں چونکہ شریک جرم کسی جگہ نہیں ہوں اللہ کی مہربانی سے، اس لیے وہ میں پہلے بول رہا ہوں کہ شروع دن سے ایک ریٹن سارا کا سارا سیناریو ہے جس کے اوپر ایکٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور لپ سنگنگ ہوتی رہی. گانا کسی اور کا تھا اور ہل کوئی اور رہا تھا آگے. چھپ نہیں سکے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور پاکستان کی جو ریجنل پوزیشن ہے اس کے تناظر میں جو بھی فیصلے اس سطح کے ہوں اس پہ تمام لوگ آن بورڈ ہوں اور سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں. اور اس کا سبب ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا منیمم ڈیٹرنس والا سسٹم موجود ہے جو دنیا کے بہت کم ممالک کے اندر ہے، اور کم از کم مسلم ملک تو دوسرا کوئی نہیں ہے جس کے پاس یہ موجود ہو. آپ نے سوال اٹھا دیا خود ہی کہ اس کا جواب کون دے گا. میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایوری تھنگ واز پری کنسرٹڈ، موقع تھا اور اسی لیے موقع نہیں دی گیا تاکہ موقع ملا
تو اعتراض اٹھ سکتے ہیں اور سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن سوال تو اب بھی اٹھیں گے. ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے یہ سارا سسٹم. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پاکستان کا پہلا الیکشن ہے جس کا سارا سسٹم ڈسکریڈٹ ہو رہا ہے، گریجولی نہیں، بڑا تیز رفتاری سے. ناظرین، یہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ ہے، اور میں اس پہ کیا کہوں گا، صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آئندہ آنے والا الیکشنز بہت بڑا سوال دے رہا ہے ان نگراں وزراء اعلیٰ اور نگراں وزیر اعظم